محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ان آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے دنیا میں ہونے والے ظلم کی طرف اشارہ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرمپرا کو اور اس رسم کو اور اس بے دینی اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت میں صاف صاف لفظوں میں کہا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مسلمانوں تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو نہ مارو، صرف اس ڈر کی بنیاد پر کہ یہ کھائیں گے کیسے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور جو اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی روزی ہم دیں گے۔ لہذا ذہن سے یہ بات نکلے کہ خالق اور مالک پیدا ہونے والی زیادہ اولاد کو یا پیدا ہونے والی لڑکی کو روزی نہ دے پائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لہذا تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو نہ مارو۔ قتل کرنے کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں۔ انسان اولاد کو اپنی نسل کو صرف اس بنیاد پر روک دے کہ میری لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر کھائیں گی کہاں سے، یا اولاد کو صرف اس بنیاد پر، نسل کو اس بنیاد پر روک دے کہ لڑکے تو ہو گئے، اب لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے اس گندگی کو اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے ذہنوں میں بیٹھنے والی یہ گندگی تمہارے ذہن سے نکلے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اسلام ایک سنہرا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کو اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی عظمت کے ساتھ بیان کیا، ورنہ تو حال یہ تھا چاہے یہودی مذہب ہو، چاہے عیسائی مذہب ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، سارے مذاہب میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ یہودی مذہب میں حال یہ تھا کہ اگر عورت گندگی کے ساتھ ہے تو پھر اس کا کمرہ اور اس کا بستر الگ کر دیا جاتا تھا کہ تیرا شمار اب انسانوں میں بھی نہیں ہے، تیرا شمار اب انسانوں میں نہیں ہے، تو جانور کی طرح ہے۔ ہندو مذہب میں بھی ظلم ہوتا تھا کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو کہیں کہیں چتا میں اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگائی۔ کائنات کی عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ خوشخبری بن کر آئے عورتوں کے لیے، آپ خوشخبری بن کر آئے مردوں کے لیے، آپ خوشخبری بن کر آئے جوانوں کے لیے، آپ خوشخبری بن کر آئے بوڑھوں کے لیے۔ پوری کائنات کے نظام کو اور دنیا میں اس ماحول کو، جو ماحول چل رہا تھا ظلم کا، بے دینی کا، جہالت کا، آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو آپ نے فرمایا اس کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں پاس پاس میں ہیں، اسی طرح آپ نے فرمایا جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گا۔ بیٹی کی کفالت کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں پاس پاس میں ہیں، اسی طرح بیٹی کی کفالت کرنے والا، بیٹی کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اگر عورت بہن ہے تو آپ نے فرمایا اس کی دیکھ بھال کرنا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ عورت ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیٹی ہے تو اس کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر عورت بہن ہے تو اس کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر
جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا تو یہ بیٹیاں ہی ہوں گی، اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر پروردگار عالم سے مطالبہ کر رہی ہوں گی، یا اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہونے والا ایک واقعہ جس نے پوری دنیا کو آج جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور زمانے جاہلیت کی یاد کو تازہ کر دیا، اور ایسا دردناک واقعہ کہ جس واقعے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا اور وہ یادیں تازہ کر دی جو یادیں زمانے جاہلیت کے اندر تھی کہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا صرف اس بنیاد پر یہ بیٹی کھائے گی کیسے، یہ بیٹی جوان ہوگی اس کی شادی کا نظام کیسے حل ہوگا، یہ بیٹی جوان ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ بتاؤ ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، میری تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور ظلم کا حال یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں بیٹی تھی اور بیٹی بھی بھائی کی تھی، آ کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے تو حال یہ تھا اپنی اچھی نہیں لگتی تھی، آپ کے آنے کے بعد حال یہ ہے پرائی بھی اچھی لگنے لگی۔ آپ نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ وہ رو رہا ہے اور آپ اس سے واقعہ پوچھ رہے ہیں، آپ اس سے حال کی تفتیش کر رہے ہیں، لیکن وہ بلک کر رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا واقعہ کیا پیش آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میری بیوی جب حمل سے ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بیٹا پیدا ہو، بیوی حمل سے ہوئی اور حمل سے ہونے کے بعد میں نے سفر کا ارادہ کیا، سفر میں جانے سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو تیرے سامنے ہی مار ڈالوں گا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی پرورش کرنا اور اس کے لیے پیسے کے یہ انتظام کو رکھ لینا۔ سفر پر چلا گیا اور جانے کے بعد یا رسول اللہ جب میں واپس آیا کئی سالوں کے بعد تو میں نے دیکھا میرے آنگن میں ایک بچی کھیل رہی تھی، ایک معصوم نونہال بچی، اس کے ہاتھ معصوم نونہال، اس کے ہونٹ معصوم نونہال، اس کا چہرہ معصوم نونہال۔ مجھے وہ بچی اتنی پیاری لگی کہ میں نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کو چومنے لگا۔ میری بیوی نے یہ سمجھا شاید بیٹی کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر گئی ہے، لہذا بتا دیا جائے یہ شاید یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا یہ بیٹی آپ ہی کی ہے۔ اتنا سننا تھا میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور میں حیوان اور شیطان بن گیا۔ میری بیوی میری آنکھوں کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا ہے۔ میں نے بیٹی کو اٹھایا، کدال لی اور پھاوڑا لیا اور لینے کے بعد جنگل کی طرف چل پڑا۔ معصوم بچی، نونہال بچی، جب چل رہا تھا میری داڑھی پر دھول لگتی بیٹی ہاتھ سے صاف کرتی، میرے چہرے پر دھول لگتی بیٹی ہاتھ سے صاف کرتی۔ یا رسول اللہ چلتا رہا اور چلتے چلتے جنگل میں پہنچنے کے بعد میں نے گڈھا کھودا۔ بیٹی سمجھ نہیں پا رہی تھی میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ گڈھا کھودتا رہا، بچی میرے کام میں مدد کرتی رہی، میں گڈھا کھودتا، بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی نکالتی، گڈھا کھودتا پھر مٹی نکالتی، یہاں تک کہ جب اس کا چہرہ یہاں تک کہ وہ اتنا گہرا ہو گیا کہ اس کے اندر وہ پوری آ جائے تو پھر میں نے اس بچی کو اس کے اندر کھڑا کر دیا۔ وہ بچی یہ سمجھ رہی تھی میرے باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، میرا باپ میرے ساتھ پیار کر رہا ہے، پیار و شفقت کا معاملہ کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ بتایا جا رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ میں مٹی ڈالتا رہا۔ جب مٹی یہاں تک آئی تو بیٹی نے پوچھا ابا جان بات کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میرا ظلم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کس بنیاد پر مارا جا رہا ہے؟ پھر میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بلبلاتی رہی، سسکتی رہی، لیکن میرے دل کے اندر ترس نام کی کوئی چیز نہ تھی، یہاں تک کہ میں نے مٹی سے اس کو دفن کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واقعہ سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ بلبلا کر اور بلک کر رونے لگے۔ پھر وہ بھی رونے لگا آپ کی مجلس میں بتاتے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری راتوں کی نیندیں حرام ہیں، میرے راتوں کا سونا حرام ہے، میں راتوں کو سوتا ہوں، اس بچی کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی، میں رات کو سوتا ہوں، اس بچی کی چیخ و پکار مجھے سونے نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟
یہ ظلم تھا جس ظلم نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کے اندر موجود ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن بیٹی کو مارنے والا اولاد کو مارنے والے سے پوچھا جائے گا بتا کس ظلم میں اس کو مارا گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا اس آیت کی تشریح میں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا؟ زانی بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے اور بے حیا بھی ہوں گے۔ پروردگار عالم بیٹی سے پوچھے گا اپنے باپ سے مطالبہ کر تجھے کس بنیاد پر مارا گیا تھا، تیرے پر کس بنیاد پر ظلم کیا گیا تھا۔ اس لیے عزیزو، دنیا میں ہونے والی بدکاری اور بے حیائی اور دنیا میں ہونے والے خرافات اور ظلم کی انتہا آج یاد دلاتی ہے زمانے جاہلیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو نعمت قرار دیا۔ جو آدمی بیٹی کو نعمت نہ سمجھے وہ